في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد
العالمين وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين صلوات محمد وعلى عزیزان محترم ادا خان مصطفیٰ شاہ اشرف محرم الحرام کی دوسری مجلس سے اعضاء آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اشرف مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے قانون الہی اور فکر انسانی۔ اس کے ذیل میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ کی چند گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پروردگار عالم ان مجالس اعضاء کے وسیلے سے آپ تمام مومنات کی مومنین اور مومنات کی توفیقات و خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جہان بھر میں عزادار مصروف عزا انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار کے حق محمد و آل محمد اس عزا خانے کو اس کی رونقوں کے ساتھ تا روز قیامت قائم و دائم فرمائے۔ پروردگار کے حق محمد و آل محمد اس عزا خانے میں تشریف لانے والے مومنین اور اس عزا خانے کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں پروردگار ان کی توفیقات کے خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار کے حق محمد و آل محمد اس پرچے عزا کے وسیلے سے زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، زمانے کے امام کو سے راضی اور خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر آواز بلندر صلوات پڑھ دیجیے۔ عزت محترم، قانون الہی اور فکر انسانی کے عنوان سے آج یہ دوسری تقریر ہے۔ کل تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھنی ہیں اور آج اسی میں چند ایک گزارشات اور آپ کی خدمت میں عرض کریں اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ قانون الہی اور فکر انسانی اصولی طور پر اور بنیادی طور پر کچھ ایسے اصول بنانا جو ایک معاشرے کے لیے منظم کرنے کے لیے معاشرے کو کارآمد ثابت ہو، عام سی زبان میں جو ہے اسے قانون کہا جاتا ہے۔ اور قانون وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی حکمران ہوتا ہے، جہاں حکمران نہیں ہوتا وہاں قانون نہیں ہوتا، جہاں قانون نہیں ہوتا وہاں حکمران نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حکمران کا ہی کام ہے قانون بنانا اور قانون پر عمل کروانا۔ جہاں حکمران نہیں ہوتے وہاں کے قوانین بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ خود ساختہ قانون ہوتے ہیں، ان قانونوں میں کوئی بہت زیادہ دم نہیں ہوتا، بہت زیادہ طاقت نہیں ہوتی۔ فکر انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو قانون بناتا ہے اور اپنے لیے اچھا بھی جانتا ہے اور برا بھی جانتا ہے، لیکن جب پروردگار عالم قانون بناتا ہے تو جو پسند آتا ہے اسے رکھ لیتا ہے، جو پسند نہیں آتا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ پروردگار عالم نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ جو میرا پیغمبر دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں وہ اصول بتائے گا جو تمہیں مجھ تک لے کر آ جائیں گے، اور اگر تم اصولوں کو چھوڑ دیا تو تم کہیں اور پر پہنچ جاؤ گے مگر میری بارگاہ میں تم کبھی پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی جو بات ہم کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، تو مسئلہ یہ ہے کہ قانون جب بھی بنایا جاتا ہے تو فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ کبھی بھی براہ راست قانون بنانے والے کو نہیں ہوتا، فائدہ اسی کا ہوتا ہے جس کے لیے قانون بنایا گیا ہوتا ہے۔ اب اگر قانون
कानून पर अमल करेगा तो अपना ही फायदा करेगा, कानून को तोड़ देगा, नहीं मानेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। तो कानून का नफा और नुकसान लोगों के साथ है, कानून बनाने वाले के साथ नहीं। कितने ही कवानीन ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आते। अच्छा, हम अपने यहाँ भी अगर देखते हैं, अगर हम अपने शहर में, अपने मुल्क में देखते हैं, तो जो कवानीन बनाए गए हैं, जिन्होंने बनाए हैं, हो सकता है उनसे ज़्यादा काबिल आप हो सकता है उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप हो, लेकिन कानून जिसने बना दिया बस चलेगा कोई। अब आपकी उसके ऊपर की इज्जत नहीं चलेगी, आपका उसके ऊपर कोई सवाल जवाब बनेगा ही, चाहे वो आपसे कमतर ही क्यों ना हो, आपको कानून मानना पड़ेगा। मिसालें बहुत सारी है देने के लिए, मगर मैं वक्त नहीं लेना चाह रहा, आज वैसे जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। कोई भी कानून बनाएगा, हो सकता है वो आपसे कम इल्म रखता हो, लेकिन चूंकि हुकूमत ने उसे जिम्मेदारी दी है कि आप कानूनदान हैं, आप कानून बनाइए, और वो कानून बनाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी काबिलियत क्या आपको कानून से बचा लेगी? कानून पर आपने भी अमल करना है। अब ये एक ऐसा अजीब मरहला है, आप तवज्जो फरमाइएगा, एक ऐसा अजीब मरहला है कि जहाँ पर इंसान दुनिया के मामलात को देखता है तो अपने से कमतर के बनाए हुए कानून को भी मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर वो कानून बनाए जिसने कायनात को खल्क किया है तो इंसान को वो कानून समझ में नहीं आता और न कभी उस कानून को मानने के लिए तैयार भी होता है। वो इस बात को भूल जाता है कि देखिए, सूरह अलहम जहाँ से कुरान मजीद, जैसे तो सूरह फातिहा से इब्तिदा हो जाती है, लेकिन सूरह अलहम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये सूरह अलहम जो है वो उसको कुरान मजीद को परवरदिगार आलम ने समेट दिया। परवरदिगार आलम जो है तमाम कायनात का खालिक है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दुनिया में जितने भी खित्ते पाए जाते हैं, मुल्क पाए जाते हैं, हर खित्ते का कानून अपना है, हर मुल्क का कानून अपना है। पाकिस्तान का कानून कुछ और है, हिंदुस्तान का कानून कुछ और है। ऐसे तरह दुनिया में चलते चले जाए, जहाँ तक जाएंगे वहाँ का अपना अपना कानून आपको नजर आएगा। ये 5-7 मिनट की जरूरत है, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, वरना आगे वाली गुफ्तगू तो समझ में तो आ जाएगी, मगर आप जोड़ नहीं पाएंगे मेरे इस मौजूद के साथ। तो थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी खित्ते पाए जाते हैं, जितने भी मुल्क पाए जाते हैं, उन सब का कानून अपना अपना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कानून हिंदुस्तान में चले और हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान में चले, ऐसा नहीं हो सकता। जाए कि दोनों की सरहदें जुड़ी हुई है, मिले हुए, बल्कि एक ज़माना तो ऐसा था कि दोनों एक ही थे, ये तो बाद में जो है वो अलग हो गए पार्टीशन। लेकिन एक रहे वो, या सरहदें मिली हुई हो, या कुछ हो या ना हो, जो कानून यहाँ के लिए है वो यहाँ के लिए है, वो कानून उनके ऊपर नहीं चलेगा। अगर कोई कोशिश करे भी, मसलन आपके यहाँ, आपके मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो दौरा करने के लिए आते हैं, वज़ीर आज़म, अब उसके मुल्क में अगर कानून कुछ चलता है, जैसे बात जगहों पर ऐसा होता है कि ज़्यादा शदीद गर्मी हो तो छुट्टी हो जाती है, शदीद सर्दी हो तो भी छुट्टी हो जाती है। हमारे यहाँ सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी नहीं होता मसलन। तो अगर कोई वज़ीर आज़म यहाँ पर आए दौरा करने के लिए और यहाँ पर मिसाल के तौर पर शदीद बला की गर्मी हो रही हो या कोई तूफान आया हुआ हो, यानी सर्दी हो रही हो, और वो यहाँ पर आकर अनाउंस कर दे कि कल से सारे इदारे बंद, छुट्टी, तो लोग उससे पूछेंगे भाई आपको क्या हो गया, खैरियत तो है? उसने कहा कानून। तो क्या जवाब दिया जाएगा? ये कानून आपके यहाँ है, ये कानून यहाँ पर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पहले इतनी छुट्टियाँ हो जाती है कि तूफान और आंधी में कोई छुट्टी की गुंजाइश बाकी बचती नहीं है, तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पर छुट्टी नहीं देंगे। ये आपके यहाँ होता होगा, इस सिलसिले को आप अपने यहाँ ही चलाइए, यहाँ नहीं चलेगा। कानून तो कानून है, लेकिन क्या है, जिस खित्ते के लिए बना है उसी खित्ते पर अमल दरामद होगा। बात वाज़ेह, बिल्कुल आसान सी बात। अब मुझे ये बताइए, कायनात का खालिक कौन है? खुदा। मालिक कौन है? खुदा। हाकिम कौन है? खुदा। सारी कायनात का हाकिम जब मालिक एक ही है तो फिर कानून तो सारी कायनात के लिए एक ही होगा या अलग अलग होगा? सारी कायनात के लिए कानून एक ही है। जो कानून कौन सा, जो आपकी खिदमत में कल अर्ज कर चुका कि एक मुआशरे को मुनज़्ज़म करने के लिए जो उसूल बताए गए, उनको अगर समेटेंगे तो तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत,
ان پانچوں کے اندر آپ کو سارے کے سارے قوانین مل جائیں گے جو پروردگار عالم نے سارے جہان کے لیے بنائے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ قانون جب ساری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے، اچھا یہ قانون ایسے جو میں نے گنوا دیا آپ کو، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس میں نہ امیر کا مسئلہ ہے، نہ غریب کا مسئلہ ہے، نہ فقیر کا مسئلہ ہے، نہ اسیر کا مسئلہ، اس میں مسئلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس میں سب کو ایک ساتھ چلنا ہوگا اور سب کو برابر کام کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک روڈ ہے، جیسے آپ کے مسئلے میں جی ٹی روڈ ہے، اب یہاں تو آپ گاڑی دھلاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک گاڑی ہے، اس کی قیمت ہے 5 لاکھ، ایک کی قیمت 10 لاکھ، ایک کی قیمت 20 لاکھ، وہ 20 لاکھ والا بھی اسی روڈ پر ہے، 10 لاکھ والا بھی اسی روڈ پر ہے، اور 5 لاکھ والا بھی اسی روڈ پر ہے۔ گاڑیوں کی سپیڈ ایک ہی، مثال کے طور پہ لکھا ہوا اس سے زیادہ آپ نہیں چلا سکتے، لیکن جو 20 لاکھ کی گاڑی میں تھا اس نے کہا پھر 20 لاکھ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اتنی سپیڈ میں چلانا ہے، توجہ فرمائیے گا، جب اتنی سپیڈ میں چلانا ہے تو پھر 20 لاکھ خرچ کرنے کا فائدہ کیا؟ کم از کم اتنی سپیڈ میں تو چلاؤ کہ 5 لاکھ والا بھی سوچے کیا کہہ رہے، 10 والا بھی کہے کہ کیا کہہ رہے، اتنی سپیڈ سے چلا گیا۔ جیسے ہی سپیڈ لگائی وہ آ گیا والا جو قانون کا، اس نے روک لیا اور اس نے کہا سرکار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، گاڑی چلا رہے، کار میں بورڈ نہیں دیکھے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 100 سے 120 سے اوپر نہیں جائے گا۔ تو ابھی جو گاڑی چلا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ تو میری سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میں نے خرچ کی ہے 20 لاکھ روپے، اس نے خرچ کیے غریب نے 5 لاکھ روپے، تو جس نے 5 لاکھ خرچ کیے ہیں وہ 100 پہ چلا ہے، جس نے 10 خرچ کیے وہ تھوڑا اور اوپر چلا جائے۔ میں نے تو خرچ ہی 2 لاکھ روپے کیے، 20 لاکھ کیے، تو میں ان کی طرح نہیں چلاؤں گا جنہوں نے 5 اور 10 خرچ کیے، میں تو اس کی طرح چلاؤں گا جس نے 20 لاکھ روپے خرچ کیے۔ تو وہ کیا آپ کو جواب دے گا کہ مسئلہ آپ کے 20 لاکھ اور 30 لاکھ اور 10 لاکھ کے خرچ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون بنایا ہے یہ سب کے لیے بالکل برابر بنایا ہے۔ آپ بہت توجہ سے سنیے گا، آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے 1000 سوالوں کے جواب دے رہا ہوں میں صرف ایک مثال کے اندر، کہ آپ کے لیے قانون بنا ہے، یہ 10-20 لاکھ والے کے لیے نہیں بنا۔ اب جب قانون سب کے لیے بنا ہے تو اس پر سب کو ہی عمل کرنا پڑے گا، چاہے اس میں گاڑی کی کیفیت کیسی ہو، چاہے اس میں گاڑی کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اگر یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی، جیسے کہ اس ڈرائیور کے سمجھ میں آ گئی، تو پھر آپ کو بہت سارے مسئلے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور وہ مسئلے کون سے کہ خدا نے قانون بنایا ہے کہ جب آپ سفر پر ہو تو نماز قصر ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں تو پوری ہی پڑھوں گا اس لیے کہ صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، رہائش بھی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اب یہاں پر آپ کا اصول نہیں چلے گا۔ اگر کوئی سمجھے کہ میں بہت زیادہ متقی ہوں تو چلو سارا قرآن ہی کھڑے ہو کر ختم کر دیتا ہوں، تو اب یہاں پر بھی آپ کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ قانون ایسا ہی چلے گا کہ قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے اندر طاقت زیادہ ہے، ہمارے گھٹنے مضبوط ہیں، ہمارے پیروں میں طاقت زیادہ ہے، اب آپ کی طاقت نہیں چلے گی، اب پروردگار عالم کا قانون چلے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے رات بھر جاگ کر مصلی عبادت پر گزار دے، اب اس کا قانون نہیں چلے گا، قانون وہی چلے گا جو پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اب یہ تو میں تمیز چھڑا رہا تھا آپ کو قانون کی، اب اس سے آگے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جسے کچھ لوگ لے کر آئے، شاید اس سے آپ کو پہلے کیونکہ 2 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، یا پھر تیسرا سال، تو ہو سکتا ہے کوئی روایت، کوئی بات، کوئی واقعہ ریپیٹ ہو جائے، تو اس میں آپ محسوس مت کیجیے گا، بہت ساری چیزیں دوبارہ شاید آ جائیں، شاید یہ آپ کو سنایا ہو، لیکن وہ جو سنایا ہوگا وہ کسی اور موضوع میں سنایا ہوگا، یہ اس موضوع میں آپ سنتے چلے آئیے، تو اس کو لے کر آ گئے۔ جب لے کر آئے مولا کائنات کی خدمت میں اس کو حاضر کیا تو مولا فرماتے خیریت، اس کو لے کر آ گئے، ہم اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے۔ کہ اس کی سفارش کس بات کی؟ کا سفارش اس بات کی کرنی ہے کہ آپ اس کو وظیفہ دیتے ہیں، جو بیت المال سے لوگوں کے لیے وظیفہ معین تک آپ اس کو وظیفہ دیتے ہیں، اس میں بیچارے کا گزارا نہیں ہوتا، تو یہ ہم سے کہہ رہا تھا گزارا نہیں ہوتا، اگر مولا کو سفارش کر دو کچھ تھوڑا سا بڑھا دے تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا تمہارا گزارا نہیں ہوتا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں، تم سارا دن کیا کرتے ہو؟ تم سارا دن کیا کرتے ہو جو تمہارا گزارا نہیں ہوتا؟ کہا مولا کرتا ایسا کچھ خاص تو کچھ بھی نہیں ہو، لیکن کیا ہے کہ رات کو آنکھ کھلتی ہے تہجد کے وقت تو تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ تہجد کا وقت بہتر وقت آپ جانتے ہیں کون سا ہے، ویسے تو آپ سوتے وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر وقت کیا ہے کہ جب بالکل سحر کے قریب پڑھا جائے، وہ نماز شب کا افضل ترین وقت ہے۔
तो कब नमाज खत्म होती है और उसकी दुआएं और तस्बीहात पढ़ता हूँ तो अज़ान शुरू हो जाती है, फिर मस्जिद में आ जाता हूँ, फिर नवाफिल पढ़ता हूँ, फिर वाजिब नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद जो सूरज गुल होने तक सोना वैसे भी नहीं है, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ ये वाली भी नमाज पढ़ लूँ तो वो वाली भी पढ़ लूँ। उसके बाद फिर दोपहर का वक्त होने लगता है तो ये नमाज वो नमाज, और उसने अगली रात को शब लाकर तहज्जुद की नमाज तक ले आया। कहने लगा कि 24 घंटे में इबादत ही करता रहता हूँ, मैं नमाज ही पढ़ता रहता हूँ और मस्जिद में ही रहता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो क्या तुम अपनी औलाद के लिए, अपने अयाल के लिए कमाते नहीं हो? कमोला इन नमाजों से फुर्सत नहीं मिलती, अगर इन नमाजों से फुर्सत मिलेगी तो मैं जाकर कभी कमा भी लेगा। तो कहा कि ये बताओ ये सब तुमसे किसने कहा? कहा मौला ये तो मैंने आपको करते हुए देखा है, जैसे आपको करते हुए देखा ऐसा मैं खुद भी कर रहा हूँ। मैंने देखा कि शहर के वक्त आप तहज्जुद पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा सूरज निकलने से पहले आप नहीं सोते, तवज्जो फरमाइएगा, तो मैं भी नहीं सोता। मैंने देखा कि आप सारा दिन इबादत करते हैं तो मैंने सोचा मैं भी सारा दिन इबादत करूँ। मैंने देखा कि हर रात हर तरफ के नीचे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे करने लगूँ। तो मौला मैं तो जैसे आपको करते हुए देखा है मैं तो बस वैसा कर रहा हूँ। तो मौला फरमाने लगे कि ये बता कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से तू कर रहा है, तो क्या ऐसा करने के बाद तू भी अली बन जाएगा? और फरमाया आपने क्या तू भी अली बन जाएगा? तो कहने लगा कि नहीं मौला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपके जैसा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि जो आप कर रहे थे वही मैं कर रहा हूँ। तो जानते मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया कि तूने जैसा मुझे करते हुए देखा ऐसा तू कर रहा है, ये बात एक तरफ है, लेकिन एक बात याद रखना, एक चीज वो है जो हमने तुम्हें करने के लिए कही है, एक चीज वो है जो हमारे करने के लिए है। जो हम कर रहे हैं वो हर चीज तुम्हारे करने के लिए नहीं है। तुम्हें जितना कहा गया है तुम्हें बस उतना ही करना है। तो कमाला उसके अलावा क्या करना है? क्यों तुम्हें ये कभी नहीं बताया गया कि हुसूल रिज़्क़ हलाल भी इबादत है, अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा मकान मुहैया करना भी इबादत है, ये भी एक बाप की जिम्मेदारी है, ये भी एक शौहर की जिम्मेदारी है। तो कमौला फिर बैतुल माल से दिया क्यों जा रहा है? का ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि अगर कहीं आमदनी में कमी पेशी रह जाए तो बैतुल माल के जरिए से इसको पूरा किया जा सके। ये इसलिए नहीं दिया जा रहा कि घर में आप खाते रहे और मुसल्ले पर बैठकर नमाज पढ़ते रहे, ऐसी शरीयत कहीं नहीं है। ये मेरे अल्फाज है। आइए दोबारा भाई, कानून सबके लिए बराबर है। अब अगर चाहते मौला तो कहते कि यार बेचारा इतना इबादत गुजार है, कितना बुरा लगेगा बाजार में जाके दुकान खोल के बैठेगा। लोग कहेंगे अरे मौलवी साहब दुकान पर बैठे, तो उन्होंने कहा इसको दे दो, लेकिन मौला ने उसूल बताया, कानून बताया। कानून सबके लिए है, तो जो फरमा रहे पता नहीं आप बदला, कानून सबके लिए बराबर है। अब जब बैतुल माल से सिर्फ दिया इसलिए जाता है ताकि सिर्फ एक सपोर्ट हो जाए, सिर्फ एक आसरा हो जाए, इसलिए कभी भी नहीं दिया जाता कि आप जो है उसी पर गुजारा करें। तो कानून 20 लाख वाले के लिए भी वही होगा, कानून 10 लाख वाले के लिए भी होगा, कानून 5 लाख वाले के लिए भी वही होगा। अब तवज्जो फरमाइएगा, थोड़ी सी इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। अब उसके आगे बढ़िए तो क्या है, अब एक मर्तबा क्या हुआ कि एक शख्स जो कानून बनाने वाला है, चलाने वाला है, वो पहुंचता है अपने दफ्तर, वहां रखा हुआ एक सिपाही, सिपाही ने उसको रोका तलाशी लेने के लिए। तो मुझे ये बताइए इसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। इतनी आसान सी बात है कि आपने आसरा ही नहीं किया, फौरन जवाब दे दिया कि बुरा लगेगा। इसको रखा हमने खुद है और हमारी तलाशी ले रहा, और सिर्फ तलाशी नहीं ले रहा, वरना आपको दफ्तर नहीं जाने दूंगा। अच्छा भाई तू दफ्तर क्यों नहीं जाने दोगे? क्या जब तक आपसे आला वाला नहीं आ जाएगा तब तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि वो आला तो आ ही जाएगा जब आएगा, इसकी नौकरी रहेगी या नहीं? और फरमाइएगा इसकी नौकरी रहेगी या नहीं? कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं रहेगी। हाँ कहीं और शायद वजह बता दे कुछ तो चल जाएगा, नौकरी तो कम से कम नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो कानून बनाने वाला है, जो आला ओहदेदार है, वो जब अपने नीचे किसी नौकर मुलाजिम को रखेगा तो वो उसके किसी काम में खलल नहीं डाल सकता। ऐसा ही है वो भी वो के जो कानून बनाने वाला है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाने वाला हूँ, ये मिसाल मैंने इसलिए दी है ताकि आप मौजू से जुड़ भी जाएंगे और इंशाल्लाह लुत्फ भी आएगा। ये इसको अगर रोक देगा तो आपको अंदाजा नहीं है कितनी बुरी सजा पाएगा। हो सकता है ऐसी बुरी सजा पाए कि यहाँ से क्या नौकरी से जाए, कोई दूसरा इसको कोई अपने पास नौकरी पे रखेगा भी नहीं, कि इसको तो तमीज ही नहीं है कि आका से बात किस तरह से की जाती है। चंद लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद मस्जिद पे आ गए, आने के बाद बैठ गए इंतजार करने के लिए। जब मुअज्जिन आया तो उसको रोक लिया और रोकने के बाद कहने लगे कहाँ जा रहे? आजान दे, तुम्हें आजान नहीं देने देंगे। एक जहन नहीं पहुंचा,
کہا تمہیں اذان دینے نہیں دیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم شین کو سین پڑھتے ہو. اس کو مؤذن لگایا کس نے؟ رسول خدا نے. اور ہی نہیں فرما رہا, اسے معین کیا ہے رسول خدا نے. روک دیا عام لوگوں نے اور کہا کہ تم اذان نہیں دو گے اس لیے کہ تم شین کو سین پڑھتے ہو. کتنی عجیب بات ہو گئی. نوکر کو پتا ہے کہ یہ سین اور شین میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر شین کو سین پڑھ دے گا تو اذان غلط ہو جائے گی. اس کو نہیں پتا جس نے قانون بنایا ہے کہ فجر ہو تو اذان بھی کہو, اقامت بھی کہو. جس کے کہنے پر تم نے کلمہ پڑھا ہے تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ شین اور سین میں کتنا فرق ہے. کہ اذان نہیں دو گے. وہ بیٹھ گیا بیچارہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک عام سا آدمی تھا. نام جانتے ہو کیا تھا یار؟ بیٹھ گیا. کوئی بات نہیں. اب انتظار ہو رہا ہے. گھڑیاں تو تھی نہیں, لوگ آسمان کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے کس صاحب کا سنا ہوا. وقت گزرتا رہا. جتنی دیر میں اذان کا وقت ہو جانا چاہیے تھا اتنی دیر گزر گئی مگر اذان نہیں ہوئی. یہ واقعہ پرانا ہے, سنا ہوا ہے, لیکن میں جس زاویے سے سنا رہا ہوں اس میں انشاءاللہ لطف آ رہا ہے. اب دیر ہو گئی اور اتنی دیر ہو گئی کہ شاید اب تو نماز بھی قضا ہو جاتی مگر کرن نہیں پھوٹ رہی. صبح صادق جس کو کہا جاتا وہ نہیں ہو رہی. گھبراہٹ پیدا ہو کہ آج خیریت تو ہے, کیا ہو گیا, قیامت تو نہیں آ رہی, صبح ہونے تو نہیں جا رہی. نکلے وہاں سے دیکھ رہے لوگ بھی سو رہے. بات کو بیچ میں روک کر ایک بات رکھ کر وہاں سے یہ بتائیے کہ یہ کوئی ٹی وی تو ہے نہیں اس کو روک دیا, یہ کوئی ایک چلتی ہوئی سی ڈی تو ہے نہیں, کوئی ویڈیو تو ہے نہیں آپ نے روک دیا. ایک کائنات کا نظام ہے, یہ کائنات کا نظام ہے جو رکا ہوا ہے ایک مؤذن کی اذان کی وجہ سے. ہاں ایک مؤذن کی اذان کی وجہ سے کائنات کا نظام رکا ہوا ہے. اندازہ کیجئے گا اس مؤذن کی قیمت کیا ہوگی جو کائنات کا نظام روکے گا. تو جب مؤذن کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا تب اندازہ کیجئے گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی جس نے اسے معین کیا ہوگا. اب اس کو روکا ہوا ہے مگر صبح صادق نہیں ہو رہی. گھبرائے, پریشان ہوئے اور آئے وہی جس نے اسے معین کیا تھا. رسول خدا نے فرمایا خیریت, پریشانی؟ کہ یا رسول اللہ وقت بہت ہو گیا مگر اذان کا وقت نہیں ہو رہا. ہمارے اندازے سے تو اذان کا وقت کیا, اس وقت تو صبح ہو جانی چاہیے تھی مگر اذان نہیں ہو رہی, اذان کا وقت نہیں ہو رہا. کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ کیا کچھ بھی نہیں. جب بہت تکرار ہوئی تو کہا ایسا تھا کہ اس کو ہم نے روک دیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ شین کو سین پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس لیے ہم نے اس کو روک دیا کہ یہ شین کو سین پڑھتا ہے. کہا اچھا اور کا بس کا تو یاد رکھو. کہنے کی ضرورت ہی نہیں, کا بس یاد رکھو. کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہوگی. قدرت کا انتظام دیکھیے, یہ تو آپ نے سن لیا نا. اب قدرت کا انتظام دیکھیے, یہ رات کو ہی روکنا تھا اس کو, تو دوپہر کی بھی تو ہوتی ہے, دوپہر میں روک لیتے. شام ہوتی ہے, شام میں روک لیتے. لطف لیجیے گا, اگر بات سمجھ میں آئے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. نہ اس کو دوپہر کی اذان میں روکا, نہ اس کو شام کی اذان میں روکا. روکا تو وہی صبح والی نماز میں اذان میں روکا. جانتے کیوں؟ دوپہر میں صبح نہیں ہوتی, شام میں صبح نہیں ہوتی. دوپہر کے بعد سپہر ہوتی ہے, شام کے بعد رات ہوتی ہے. مگر اس کو روکا رات میں اس لیے کہ رات کے بعد اجالا ہوتا ہے, رات کے بعد سویرا ہوتا ہے. بلال کو رکوایا پروردگار عالم نے رات کے وقت اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جسے رسول نے معین کیا ہے اسے اگر جگہ سے ہٹا دو تو اجالا نہیں ہوگا, اندھیرا ہی رہے گا. اور فرما رہے آپ اب یہ جس کو ہٹایا ہے آپ اس کو جانتے ہیں کون ہے؟ میں نے نام ایک دفعہ لیا مگر نیچے سے بھائی نے پورا نام لیا. کیا؟ بلال حبشی, حبش کا رہنے والا, سیاہ فام, کالا سیاہ فام. اب ایک حبش کا رہنے والا سیاہ فام, وہ بھی ایک غلام جسے رسول صرف اذان کے لیے جگہ دے دے, اسے اگر آپ ہٹا دو اذان نہیں رہ جاتی. تو وہ جو نور جلی ہو اسے اگر نبی میں معین کر دیا جائے اور آپ اس کو ہٹا دیں, آپ کی نماز نہیں ہے, آپ کا روزہ نہیں. اور فرما رہے آپ نے ایک سلوات پڑھی محمد
اور فرمایا آپ سے ایک حبشی غلام کو ہٹا دیا، نظام کائنات رک گیا۔ اب جب نظام کائنات رک گیا تو آپ کیا سمجھ گئے صبح نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ تو بعد میں ہوگا مسئلہ کہ صبح نہیں ہو رہی۔ ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے رات ہی ختم نہیں ہو رہی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ رات کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے اور صبح کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رات ختم ہوگی کا مطلب تب جب سورج طلوع ہونا شروع ہوگا۔ سورج رکا ہوا ہے بلال کی وجہ سے، تو ایک حبشی بلال جو سورج کو روک سکتا ہے تو وہ جسے غدیر میں مولا بنایا تھا کیا ڈوبتے سورج کو نکال نہیں سکتا؟ اب بلال ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ اسے ہٹایا جسے اس نے بنایا، جو خود قانون کا بنانے والا ہے۔ اب قانون کہاں تک چلے گا؟ پوری کائنات میں چلے گا، کائنات میں نہیں چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین کا پالنے والا، تو قانون چلے گا عالمین کے لیے، تو قانون دان چلے گا عالمین کے لیے، قانون کا رکھوالا چلے گا عالمین کے لیے۔ آپ دیکھ رہے تھے ظاہر میں دیکھ رہا تھا عالمین میں۔ اب جو میں نے عالمین کو دیکھا تو مجھے حیرت نہیں ہوئی، لوگوں کو نہ جانے کیوں حیرت ہو جاتی ہے، مگر خدا کی قسم مجھے کبھی حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے اس کا حکم اگر بیٹھا پشاور میں ہوگا تو کہاں تک چلے گا؟ پورے خیبر پختونخوا اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوگا بیٹھا کراچی میں ہوگا، حکم کہاں تک چلے گا؟ نوشہروں تک جائے گا۔ ایسا ہی ہے کہ آپ کا والا نہیں، کہ ہماری طرف بھی نوشہر ہوئے، وہاں تک جائے گا۔ جہاں تک سندھ کی حدود ہے وہاں تک جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تک مملکت ہے اس کی، وہاں بیٹھا کہیں پر بھی ہو حکم اس کا وہاں تک جائے گا۔ اب جسے غدیر میں مولا بنایا ہے وہ چاہے دوریے پہ بیٹھا ہوا ہو، چاہے رسول کے کاندھے پر آ جائے، چاہے رکوع کی حالت میں ہو، چاہے سجدے کی حالت میں ہو، اس کا اختیار کہاں ہے؟ بیٹھے گا زمین پر، اختیار چلے گا آسمان پر۔ سورج کو پلٹائے گا، وہ جب چاہے گا تارے کو بلائے گا، وہ جب چاہے گا زمین میں ٹھوکروں کو مارے گا، وہ جب چاہے گا جسے پکارے گا، جسے چاہے گا ظاہر کر دے گا، جسے چاہے گا چھپا دے گا، جسے چاہے گا عورت بنا دے گا۔ تاریخ ہے ذہن میں آپ کے، بس قصہ نہیں سناؤں گا۔ آپ جسے جو چاہے گا اسے ویسا ہی بنا دے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی مرضی ہے چور کے پیچھے جائے یا قانوندان کے پیچھے جائے۔ میں نے سب کچھ کہہ دیا، آپ خاموشی سے سن کر گزر گئے۔ بہت ناانصافی کی آپ نے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد۔ جب آپ کو راستہ منزل تک جانا ہے آپ کو، تو آپ مجھے بتائیے جس نے شہر بنایا وہ بتائے گا؟ وہ بہترین بتائے گا، وہ نہیں بتائے گا جو چور ہے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہو کہ عجیب بات، چور تو زیادہ گھومتا ہے، وہ رات کو بھی گھومتا ہے، چھوٹی دیواروں کو جھانکتا بھی ہے، اور کبھی پکڑا بھی جاتا ہے۔ اور جب چور پکڑا جاتا ہے تو بعد میں کہہ رہا ہوتا ہے میں تو دیکھ رہا تھا یہ عبادت کر رہے یا سو رہے۔ ایسے بھی چور گزرے۔ تو آپ سوچیں گے چور بھی گھومتا ہے، جس نے بنایا وہ تو پھر گھومتا ہی گھومتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے کہ اس سے پوچھو اس سے نہیں پوچھو؟ دیکھیں دونوں میں ایک فرق ہے، جو قانون بنانے والا ہے وہ اور جو چور ہے۔ چور آپ کو لے کر انہی راستوں سے جائے گا جن کا وہ خود عادی ہے۔ چور آپ کو چوری والے راستوں سے لے کر جائے گا، مگر جو قانون بنانے والا ہے اس کا چوری سے تعلق نہیں، وہ ہے ایک شریف آدمی۔ وہ آپ کو وہاں سے لے کر جائے گا جو شریفوں کے گزرنے کا راستہ ہے، اور وہاں سے روکتا چلا جائے گا جہاں سے چوروں کے جانے کا راستہ ہے۔ لطف نہیں آیا آپ کو مثال میں؟ تو قانون بنانے والے کے پیچھے جائیے یا چور کے پیچھے جائیے، اب یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ قانون توڑنے والے کے لیے سزا کچھ اور ہے، قانون نہ ماننے والے کے لیے سزا کچھ اور ہے، یاد رکھیے گا۔ اب اس میں کچھ زیادہ وضاحت نہیں کرنا۔ قانون بنانے والے کی سزا، قانون توڑنے والے کے لیے کچھ اور مسئلہ۔ قانون کو مانا ہی نہیں، میں نہیں مانتا، کوئی بول کے تو دکھائے بات، کوئی جا کر بول کر تو دکھائے میں نہیں مانتا۔ جو کہے گا میں نہیں مانتا اس کے لیے بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔
آپ قانون کے پر عمل نہیں کرتے وہ ایک الگ مسئلہ، اس میں آپ کی رعایت ہو جاتی ہے یہاں، لیکن اگر عمل نہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو سزا، اور اگر یہ کہتے ہوئے پکڑے گئے کہ بھئی کیوں نہیں کیا، میں تو مانتا ہی نہیں، اچھا تم مانتے ہی نہیں ہو تو بتائیے شاید 2 پہ چھوڑ دے تو اب 4 مارے گا، اور پھر اپنے تک نہیں رکھنے کا بات، اس لیے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، جو قانون کو نہیں مانتا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ خطرناک آدمی ہے۔ اور فرمائیے گا یہ جو مانتا ہی نہیں ہے یہ خطرناک آدمی ہے۔ جب ان حدیثوں کو پڑھتا ہوں، اپنے موضوع کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول خدا کا ایک فرمان یاد آتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یا علی اگر کوئی عبادت گزار ہو، کوئی نمازیں پڑھتا ہو، اتنا رکوع کرتا ہو کہ اس کی کمر جھک چکی ہو، اتنے روزے رکھتا ہو کہ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ جا کر لگ چکا ہو، اتنے سجدے کر چکا ہو، اتنے رکوع کر چکا ہو، اتنا قیام کر چکا ہو، اور طواف اتنے کر چکا ہو، صحیح کر چکا ہو، اور صحیح کرتے ہوئے مقام صفا اور مروہ کے درمیان اگر بے گناہ مارا جائے، شہید کر دیا جائے، بے گناہ قتل کر دیا جائے، مگر اے علی اگر اس کے دل میں تیرے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہوئی، اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور فرمایا ذرہ برابر محبت، یہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب جگہ پہ لایا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا میرا، کیا روایت آپ کی برداشت سنی ہوئی ہے، یا علی اگر تیرے لیے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی محبت نہیں ہوئی، اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ سارا جو عمل کرتا تھا وہ بیکار ہے، اگر علی کو چھوڑ دیا وہ سب بیکار ہے۔ ابھی تو یہاں علی کو چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہوئی، یہاں تو میرے وہ لفظ استعمال کا جو حدیث کا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں تیرے لیے محبت نہیں ہوئی، اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے گا، توجہ فرمائے، جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اندازہ کیجئے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر محبت نہیں ہوئی، محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر محبت نہیں ہوئی وہ تو جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جس کے دل میں ولایت نہیں ہوئی، یہ ایسے سننے کا جملہ نہیں تھا جیسے آپ نے سنا۔ محبت اور ولایت میں فرق ہے، محبت سے اسلام شروع ہوتا ہے، ولایت پر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ نہ جانے کہاں بیٹھے آپ، محبت علی سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، ولایت علی پر دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ ولایت جب ہوتی ہے جب نبوت ختم ہوتی ہے، اگر نبوت کا اختتام ماننا ہے تو علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا۔ نبی نے اپنی زندگی میں نہیں کہا علی ولی ہے، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے۔ اگر نبوت کو بچانا ہے تو ولایت کو ماننا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ جھوٹے نبی معاشرے میں پیدا نہ ہو تو علی کو بلا فصل خلیفہ مانو، اور اگر چاہتے ہو کہ معاشرے میں دہشت گرد پیدا نہ ہو تو رسول کے بعد براہ راست علی کو ہی خلیفہ مانو۔ مجھے نہیں پتا بات کہاں تک پہنچی۔ اگر چاہتے ہو، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے پہلے تک اور ابھی بھی ختم نبوت کا مسئلہ بہت زیادہ بیچ میں تیزی سے اٹھا، ایسا ہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ختم عقیدت، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ رہے تو علی کو ولی ماننا پڑے گا۔ اگر علی کی ولایت کو قبول کیا، جھوٹے نبی پیدا ہونا بند ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ شدت سے جس نے مخالفت کی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی تھا جو کلمہ اس طرح سے پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جس نے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا اس نے دنیا کو بتایا ختم نبوت ختم، اب نبوت کے بعد ہے ولایت، مگر ایک نبوت کے بعد ہے ولایت۔ صرف ولایت کو نہیں ماننا، اگر ولایت کو مانا تو جھوٹے نبی سے تو بچ جائیں گے، لیکن بلا فصل مانیے۔ اگر بلا فصل نہیں مانیں گے تو زمانے میں دہشت گرد پیدا ہوں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ دہشت گردی ختم ہو تو بلا فصل مانو، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا، آج دنیا مانتی ہے کہ دہشت گرد ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اگر نہیں پائے جاتے تو کہاں نہیں پائے جاتے؟ جہاں علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔
لیے بہت زیادہ تیزی سے، بہت زیادہ جلدی سے بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. کل انشاءاللہ اس سے آگے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. قانون بنانے والا کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیتا. اچھا ان باتوں پہ آپ پتہ خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے وکیل تھوڑے سے ایسے ہی ہیں. معذرت اگر کوئی وکیل بیٹھا ہے وہ رستہ ایسے ہی بتاتے. وہ کہتے تم نے کی ہے چوری، پکڑے گئے میں تمہیں چھڑا دوں. تم تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں چوری ہوتی کیا ہے. اور اگر کوئی بے گناہ پکڑا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے چور بنانا ہے، اس نے کہا ایسا چور بناؤں گا تمہیں کہ تمہاری جو ہے وہ نسلوں میں بھی کوئی ایسا چور نہیں گزرا ہوگا. تو یہ تو تھوڑا سا مسئلہ ہے. اس لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قانون بنانے والا تو دونوں راستے دکھا دیتا ہے. یہ مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کل سے کہہ رہا ہوں جب بھی اب یہ لفظ استعمال ہو کہ قانون بنانے والا کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا تو آپ گلی محلے میں مت گھومیے گا، ورنہ آپ گھبرا جائیں گے، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے کہ جہاں پیسوں پہ فیصلے ہوتے ہو ہم اس قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اس قانون کی بات کر رہے ہیں جہاں آیت آتی ہو یا ایھا الرسول بلغ، پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچایا تو تمہاری رسالت کا کوئی کام ہی قابل قبول نہیں. ہم اس قانون کی بات کر رہے ہیں، یہاں کے قانون کی نہیں. تو جو قانون بنانے والا ہوگا، جو قانون پر عمل درآمد کرانے والا ہوگا، وہ آپ کو کبھی بھی غلط راستے پر نہیں لے کے جائے گا. وہ آپ کو کبھی بھی وہاں نہیں لے کر جائے گا جہاں سے آپ کو پشیمانی ہو، جہاں سے آپ کو پچھتاوا ہو. اب یہ قانون دان اور قانون ساز، اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو جانے کے بعد آپ کو فائدہ کیا ہے؟ تو قانون دان کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کامیاب ہوں. ٹھیک ہے؟ اس قانون دان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے، تاکہ آپ جب خدا کے سامنے حاضر کیا جائے تو کوئی پشیمانی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. آخری 2 جملے ہیں یہ اور چند ایک جملے مسائل کو اور آپ کی زحمت تمام. تاکہ جب خدا کے سامنے حاضر کیا جائے تو پشیمانی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. قانون بھی اسی لیے بنایا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی پولیس والا روک لے، رکو، آپ رک جائیں گے. آپ کاغذات لائسنس لے رہا، ہیلمٹ لے رہا، گاڑی کو دیکھے گا، نمبر پلیٹ، فٹنس سب کچھ آپ چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے. قانون بنایا کس لیے گیا؟ تاکہ آپ منزل پر آسانی تک پہنچ جائیں. اور اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں نکلے، یہاں نہیں سوچے، آپ کو بولے کہ ہم پھر بھی چلے جائیں گے. کاغذات نہیں نکلے کیا ہوگا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. لائسنس نہیں نکلا کیا ہوگا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیں کتنا عجیب مرحلہ ہے. میرا موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پہ ساری حدیثیں موجود ہیں. جب سب کچھ ہو بھی جائے گا اور بندہ جا بھی رہا ہوگا، اس پر جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب اس کو پار کر کے پہنچ بھی جائے گا تو فرشتہ پوچھے گا کہاں جا رہا ہے؟ کہ جنت میں. کا پرچی لے کر آیا ہے؟ اور یہ فرمایا آپ نے کہ کاغذات ہے تیرے پاس جو تو جنت میں جانے کے لیے آیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں کون سے کاغذات ہوں گے؟ کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس علی کے ہاتھ کا پروانہ ہوگا. جس کے پاس نہیں ہوگا وہ تو وہیں گر کے رکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کہاں جائے گا پتا نہیں، لیکن اتنا پتا جس کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ کے کاغذات ہوں گے بس جنت میں وہی جائے گا. تو قانون بنانے والا اس لیے بنا رہا ہے قانون تاکہ آپ کو کہیں پچھتانا نہ پڑے، آپ کو ایسا سوچنا نہ پڑے کہ کہاں پھنس گئے. ان سے بنوا لیے ہوتے تو اصلی تو ہوتے. آپ یہی گھوم رہے مسئلہ یہ بھائی ان سے بنوا لیے ہوتے اصلی تو ہوتے. یہ تو نقلی نکلے، یہ تو پکڑا گیا میں، یہ تو بول رہا ہے اس کا تو ریکارڈ ہی نہیں ہے، یہ بس تمہارے ہی پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اصلی نقلی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی تو کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے. ورنہ آج کل یہ ٹریفک والے ایسے لائسنس بنا کے دے دیں آپ کے پاس ہوگا، صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس ہوگا وہاں نہیں ہوگا، اگر چیک ہو گیا تو ریکارڈ نہیں ملے گا. تو نہیں یہ والا نہیں، ہمیں تو وہ والا چاہیے جو اصلی ہو. ایک دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی گاڑی چلانے کے لیے ایسا پیپر چاہیے جو آپ کے پاس بھی ہو، ریکارڈ کیا جائے تو وہاں پر بھی نکلے. یہ آپ اس طرح سے لطف لے لیں گے جس طرح سے میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہاں تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ اصلی والا ہو. وہ آپ کو کہتا ہے ضرورت ہی کیا ہے؟ اصلی والا بنواؤ گے 1000 اور خرچ ہو جائیں گے، 2000 خرچ ہو جائیں گے. تو آپ پرنٹی کیا جواب دیتے؟ وہ مسئلہ نہیں ہے، میں روٹی چٹنی کھا لوں گا 2000 دے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پکڑا گیا تو پتہ نہیں کتنے دن روٹی چٹنی کھانی پڑے.
तो यहाँ तो 2-4 दिन खाऊंगा, कोई बात नहीं है, और ये जब सब कुछ होगा तो मैं इज्जत से घूमूंगा और कोई मुझे रोकेगा भी नहीं, तंग भी नहीं करेगा। दुनिया के कामों में इतना जानते हैं आप कि कागज भी हो तो असली हो, कागज तो आपको असली चाहिए। अब मैं कहना ही नहीं चाह रहा, आप पहुंच नहीं पा रहे। कागज तो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए असली चाहिए। जो कागज असली रखना जानता है, न जाने उसको क्या हो जाता है कि जब नबी कहता है कि मेरे बाद अगर कुछ चाहिए हो तो ये है असली, इनसे लेना, असली को छोड़ देता है, नकली को अपना लेता है। और दरबारे आपके नहीं तो एक कागज असली रखते हैं तो हमेशा के लिए जो चाहिए वो तो असली रखे। लोग पछताए कि हदीसें जाकर किताब में देखे, लोग पशेमान हो गए, लोग परेशान हो गए और देख कर कहेंगे काश, मगर फरिश्ता कहेगा अब नहीं, वक्त गुजर गया। वो कहेगा हमसे कोई कहता तो सही तो हम बताएंगे, क्या सुनते नहीं थे बात? भाई इतना सुनकर भी आप जब नहीं आए तो अब हम क्या करें? अब भी वक्त है, आ जाइए। आप देखिए कुदरत ने कैसा इंतजाम किया, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, आ जाइए। इसलिए कल जुमला अर्ज किया था कि काफिर अगर मुसलमान हो तो शायद किसी को ताज्जुब भी हो इस बात पर कि ये क्या बात होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा मुसलमान है, इतना भी कह दे मुसलमान है तो हो सकता है क्योंकि आप अकीदा उनसे आला रखते हैं तो आप ये सोचते हैं ये कैसा मुसलमान, हमें तो ऐसे मुसलमान की जरूरत ही नहीं है। अगर वो भी रहा है तो सीधा सीधा तो हो। जैसे क्रिकेटर थे, अभी है क्या है, वो मुसलमान हो गए, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, बहुत बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान में मुसलमान हो गए। कौन सी बात करते हैं? सलात पढ़े तो इसका मतलब क्या है कि वो मुसलमान क्यों हो गए? आप पूछिए मुझसे कि भाई अगर उसको आप मुसलमान क्यों क्या? लोग कहते हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ मुसलमान, मैं बोल रहा हम, हमारी फिक़ा, हमारा मकसद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो मुसलमान। तो आप ये सोचिए कि ये मुसलमान, इसको होना है तो यहाँ है, वो यहाँ तो आ जाए। नहीं बात नहीं पहुंची, वो यहाँ तो आ जाए, जो यहाँ तक आ जाएगा उसमें यहाँ तक आने के इम्कान ज्यादा होंगे, लेकिन जो यहाँ तक भी नहीं है उसके लिए यहाँ तक आने के इम्कान बहुत कम है। इसीलिए आप ये देखें कि लोग हमें सब कुछ कह देते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। बात में शायद पहुंचा नहीं पाया, हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लोगों ने हमें कहा। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगी, अगर आपके कहने से होते तो हम पता नहीं क्या क्या होते। आपने तो हमें सब कुछ ही कह दिया, मगर हम आपको नहीं कह रहे। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ गुंजाइश है। आप इसलिए कह रहे हैं कि आपके यहाँ गुंजाइश नहीं है। खुदा की कसम थोड़ा सा साथ दीजिएगा, आपके यहाँ गुंजाइश नहीं है। काश आप भी गदीरी सिलसिले को मानते तो आप हमें इस तरह के जुमले न कहते, लेकिन चूंकि हम गदीर के सिलसिले को मानते हैं तो आपको हम मुसलमान कहते हैं। हाँ बस दावत देते हैं हर साल ये अशरा करके कि मुसलमान की डिग्री से आगे तो बढ़िए, यहाँ पर आइए तो सही, अलीउल वलीउल्लाह तो पढ़िए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते, मगर कानून जो बनाता है वो किसी से घबराता नहीं, जो कानूनदार होता है वो किसी से नहीं घबराता। आपके पास सारे कागजात, आप धड़ल्ले से घूमते हैं, जब आपके दिल में खोट, आप फिर से बाहर भी निकलते तो दाएं बाएं देखते हैं, ऐसा लोग कोने भी पकड़ लिया जाओ, ऐसे ही होता है। बस आपने दो जुमले सुन लीजिएगा, जो कानून बना रहा है वो किसी से नहीं डरता। इतना कहां तक नहीं डरेगा वो कहां तक नहीं डरेगा, जानते कहां तक? उसे परवाह ही नहीं होती, सारा मुल्क उसके खिलाफ हो जाए, उसे परवाह नहीं। वो तन्हा होता है तो लश्कर होता है, वो तन्हा होता है तो मुल्क होता है, वो तन्हा होता है तो कौम होता है, वो तन्हा होता है तो सब कुछ होता है। कानून का रखवाला जो नहीं होता, जो कानून शिकनी करने वाला होता है, वो हजारों में हो तो तन्हा होता है, वो लश्कर में हो तो अकेला होता है। नहीं गौर नहीं फरमाया। चले जुमला सुन लीजिए, अगर कानून का रखवाला है, एक तरफ कानून का तोड़ने वाला है, दूसरी तरफ कानून का तोड़ने वाले के साथ 36 लाख लोग थे, मगर जो कानून बनाने वाला था उसके साथ सिर्फ 72 लोग थे। आज मुझे बताइए किसका कानून दुनिया में चलता है? कोई यजीद को अच्छा कहता है, हाँ मगर ऐसा है जो कलेमा नहीं पढ़ता वो भी हुसैन को अच्छा कहता है।
اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا کہ قانون والا تنہائی سے نہیں ڈرتا ہے، لشکر والے کو تنہائی بھی مار دیتی ہے، مگر یہ ایسا ہے، یہ ایسا بات ختم ہو گئی، کل انشاءاللہ اس سے آگے بیان کریں گے۔ یہ نہیں ڈرتا، یہ نہیں گھبراتا، اس کو اس بات کی گھبراہٹ کیوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ قانون ہے، تو مجھے کیوں گھبراہٹ؟ وہ جو کر رہا ہے وہ قانون توڑ نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے قانون کو مانو نہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بغاوت کے زمرے میں آئے گا، غداری کا مقدمہ ہو جائے گا، جہاں کوئی اللہ نہیں، کوئی کتاب کوئی دین نہیں، کچھ بھی نہیں، علی محمد کا ڈھونگ۔ اور جب آ جاؤ تو کیا ہوا؟ مدینہ چھوڑ دیا، اور مدینہ چھوڑ کر چلے، کہاں چلے؟ مکے کی جانب جا۔ لوگ کہہ رہے ہیں فرزند رسول نہ جائیے، کہا نہیں اب تو جانا ضروری ہے، اب تو جانا ہے۔ کہا اچھا اگر جانا چاہتے ہی ہیں تو پھر مستورات کو تو لے کے نہ جائیے، لیکن تو چھوڑ جائیے، کیونکہ اس لیے کہ سن چکے کہ امام کیا فرما کہ اس کے آگے کیا ہوگا۔ مگر عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیں کہ جو قانون بنانے والا ہے جب وہ کہیں جائے گا کسی مقدمے کے لیے تو وہ اپنے ساتھ وہی چیزیں لے کر جائے گا جو اس کو معلوم ہے کہ یہ یہاں پر ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو منہ اٹھائے گا اور آ جائے گا۔ ایسا ہی حسین جانتے ہیں کہ کہاں علی اصغر کام آئیں گے، کہاں علی اکبر کام آئیں گے، حسین جانتے ہیں کہاں جناب سکینہ کام آئے گی، کہاں جناب ام لیلہ کام آئے گی۔ تو اب یہ روکنے والے اس وقت سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ حسین ایسے ہی نہیں جا رہے بس نہیں، اس لیے کہ جو لقاء اللہ کی خواہش رکھتا ہو، جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو، اس کو بیٹوں کی فکر نہیں ہوتی، وہ بیٹوں کو محبت میں نہیں لے کے جا رہے۔ اگر محبت ہوتی تو سب کو لے کر جاتے، وہ بیٹیوں کو لے کر جاتے تو سب کو لے کر جاتے، مگر نہیں، حسین جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں علی اکبر کا کردار کیا ہے، اس میں علی اصغر کا کردار کیا ہے۔ اور آج ایسا کردار کہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے کہ ہے 6 مہینے کا، مگر کردار کیسا ہے؟ ایک تاریخ رقم کر دی اس کردار میں۔ چلے وہاں سے، کہاں سے چلے؟ مدینے سے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا تو کس عالم میں چھوڑا کہ علامہ طالب جوہری صاحب ایک روایت پڑھتے ہیں، میری نظر سے گزری گئی اس لیے میں ان کا حوالہ دے دیا۔ علامہ طالب جوہری صاحب پڑھتے ہیں یہ روایت کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ملہ بنی ہاشم میں ایک شخص رہتا تھا جو پیدائشی طور پر بہرا تھا، ایسا بہرا تھا کہ اگر بادل گرجتے تھے تو اسے بادل کے گرجنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ مگر جس دن حسین نے مدینہ چھوڑا تو یہ بہرا اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کیا قیامت آ جائے گی؟ تو اسے سمجھایا کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ کیا میرے کانوں میں کسی کے چیخنے پکارنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا قیامت تو نہیں آئی، ہاں حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اچھا اب میں سمجھ گیا، تو کس عالم میں مدینہ چھوڑا وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ مکے آ گئے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے حسین چلے۔ کہاں چلے؟ اب کربلا کی سمت جا رہے ہیں، اور اب جو کربلا کی سمت پہنچے تو کیا ہوا؟ ایک مقام آیا، اور مقام ایسا ہے کہ حسین کے پاس 3 یا 7 تک کی روایت ہے سواری آگے نہیں بڑھتی، سواری آگے نہیں بڑھتی۔ حسین فرماتے اپنے بھائی عباس سے کہ عباس جاؤ دیکھو تبریز میں کوئی آبادی ہے تو اسے لے کر آتے۔ آج 2 محرم کا دن تھا نا، شب ہے، آج حسین 2 محرم کو تو کربلا پہنچے تھے، کہا جاؤ بلا کر لے کے بنی اسد کے لوگ آئے لوگ، تو یہ بتاؤ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں مگر ہماری سواری آگے نہیں بڑھتی، ایسی کون سی بات ہے؟ کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ زمین کا نام کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کئی جگہ کو غازریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام، کیسے نینوا بھی کہتے ہیں، مولا فرماتے کوئی اور نام۔ تو ایک شخص بولا کہ ہاں اسے شد الفرات بھی کہتے ہیں، کا کوئی اور نام، کا مولا ہم نے تو یہی نام سنے زمین کے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو کہا میری سواری آگے کیوں نہیں پڑتی، کیا کوئی اور ہے جو مجھے نام بتائے؟ تو کوئی کہنے لگا کہ بہت ہی عمر رسیدہ بوڑھا ہے، اگر کہے تو اسے بلا لائے، شاید اس نے کچھ سن رکھا ہو، کجا بلا لاؤ۔ بوڑھا ایسا تھا جسے لوگ اٹھا کر لے کر آئے، چل بھی نہیں سکتا تھا۔ آیا تو اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا فرزند رسول ہے۔
फर्जंद रसूल का नाम सुना तो कहा मौला हुक्म कीजिए, मुझे क्यों बुलाया? कि ये बताओ जगह का नाम क्या है? ये कह रहे हैं नैनवा है, छतुल फुरात है, क्या इसके अलावा भी कोई और नाम है? तो बूढ़ा कहने लगा कि मौला मैंने आपने आबा व अजदाद से सुना है कि इस जमीन को करबो बला भी कहते हैं। नाम है करबो बला आया तो इमाम हुसैन हजरत अब्बास से फरमाने लगे कि बस ऊँटों को यहीं पर बिठा दो। तो बूढ़ा कहने लगा मौला क्या आप यहाँ पर रहना चाहेंगे? कहा कि सिर्फ रहना नहीं चाहेंगे, हम इस जमीन को खरीदना भी चाहेंगे। तो बूढ़ा हाथ जोड़कर कहने लगा कि फर्जंद रसूल अगर आपको जमीन चाहिए तो आप यहाँ से आगे चले जाइए, आगे जाकर सारा इलाका आपका है, आप जिस जगह कहिए उस जगह हम आपको जमीन दिलवा देंगे। तो मौला फरमाने लगे क्यों, इस जगह पर क्या हो गया? तो मौला आपके सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, मगर फिर भी मैं तज़क्कुरन बयान कर रहा हूँ कि ये जमीन अंबियाओं को रास नहीं आई है। इस जमीन पर आदम से लेकर खातम तक हर नबी गुजरा है, किसी ने ठोकर खाई है, किसी के पैर से खून निकला है। हद तो ये है मौला कि जब कश्ती चली थी तूफान में तो सारे तूफान में चलती रही, मगर जब इस जमीन के ऊपर आई है तो हजकोले खाने लगी थी और मुंह घबरा कर कह रहे थे परवरदिगार कोई खता हो गई। तो जिब्राइल आकर कह रहे थे खता नहीं हुई, अब जो जमीन में गुजर रही है तुम्हारी कश्ती उस पानी के नीचे करबो बला है। और ये करबो बला वो है कि जिसने अंबियाओं को सहारा नहीं दिया, तकलीफें दी है। तो मौला आप यहाँ क्यों रुकना चाहेंगे? मौला फरमाते हम तो यहीं पर एक शहर आबाद करेंगे, हम तो यहीं पर एक वतन आबाद करेंगे। आज ये जंगल है, कहीं कल यहीं पर लोग आया करेंगे। ये तो मौला के जुमले थे, मगर एक अदना से जाकिर की हैसियत से जुमला कह रहा हूँ कि आने वाला बूढ़ा कह रहा था मौला ये जमीन अंबियाओं को रास नहीं आई है, आप यहाँ से चले जाइए। और हुसैन कह रहे थे अरे जो अंबियाओं को रास न आई हो उसे जन्नत बनाने का फर हुसैन के पास है। अगर इस सहरा को जन्नत न बना दिया, अगर इसे मोहल्ला न बना दिया, मुझे हुसैन इब्ने अली न कहना। क्या इसके मालिक को बुलाओ? आ गया मालिक। अब जो मालिक आया तो कीमत तय हो गई, कीमत उसको दे दी, जमीन ले ली। अल्लाह अकबर। अभी आप बहुत रोएंगे, अभी आप बहुत रोएंगे। ये 2 मुहर्रम है, हुसैन करबला पहुंचे हैं, जमीन खरीदी है, सिर्फ सौदा हुआ, उससे आगे अभी खैमे नस्ब नहीं हुए। मौला फरमाने लगे कि देखो जमीन का मालिक मैं हो गया, मगर ये जमीन मैं तुम्हें हिबा कर रहा हूं, दे रहा हूं, तुम ही इसके मालिक हो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ बस मैं यहाँ हूँ, मैं थोड़े दिन का मेहमान हूँ। अभी मैं यहाँ आया हूँ, अभी बहुत से मेरे खून के प्यासे यहाँ पर आएंगे। अल्लाह अकबर। घबरा के मत रोइएगा, रोने में शर्माइएगा नहीं। ये फर्श, ये अशरे का फर्श जो है ये हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह आपको जिंदगी दे, तूले उम्र अता करे, आप हर बरस इसी तरह इस सजा खाने में बैठकर मौला को उनका पुरसा दे, मगर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के सुना कीजिए। ये गिरिया इस अंदाज से कीजिए कि मौला अगर आखिरी हो गया तो शायद ये आंसू हमारी बख्शिश के लिए काफी हो जाए। ये तुम्हें हिबा कर दी, जब तक मैं हूँ मेरे खून के प्यासे आएंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, और सिर्फ मुझे नहीं मेरे साथ जो भी हो उसे कत्ल कर देंगे, वो भी कत्ल होंगे, मगर वो अपने लाशों को दफना देंगे। मेरे लाशें के दफनाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने आप क्या सुन रहे हैं। क्या मेरे लाशें के दफनाने वाला नहीं होगा? अगर हो सके तो जब ये लश्कर चला जाए तो तुम आना और मेरी लाशों को दफना देना। ये जुमला ऐसा है कि ये जुमला खुद एक मसाइब है, इससे आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल कहता है जुमला अर्ज करूं मौला की बारगाह में, बनी असद की बारगाह में, कि पैसे दे दिए, जमीन हिबा कर दी, तो मौला ये भी तो कह सकते थे कि बनी असद के लोगों ये जमीन तुम्हें दे दी, अब तुम इसके मालिक हो। लश्कर जब आएगा तो तुम मेरी मदद करने के लिए आ जाना, मुझे बचाने के लिए आ जाना। हुसैन ने बचाने के लिए बनी असद के लोगों को नहीं बुलाया। हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा मेरा लाशा दफनाने के लिए आ जाना, यहाँ पर मेरी कब्र बना देगा। का दूसरी बात, थोड़ा वक्त गुजरेगा, यहाँ दूर दूर से मेरी ज़ियारत करने के लिए मेरा ज़ाहिर आएगा। जब मेरा ज़ाहिर आए और वो पूछे कि कब्र हुसैन कहाँ है, तो उसे भटकाना नहीं, उसे बताना कि कब्र हुसैन कहाँ पर है। और जब आ जाए ज़ाहिर यहाँ पर तो उसे 3 दिन तक मेहमान रखना, उसे खाना पीना, उसे पानी भी पिलाना। अल्लाह अकबर। आपने महसूस किया, आप में से जो करबला गए हैं वो इस बात की कीमत को समझेंगे, इस बात को महसूस करेंगे कि ऐसी
ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان کو معلوم ہے کہ یہ میری قتل گاہ ہے، وہاں حسین نے کسی اور کو یاد نہیں کیا، وہاں یہ نہیں کہا کہ تم ان کی چادروں کو بچانے آ جانا، وہاں یہ نہیں کہا کہ جب خیموں کو جلایا جائے تو جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے آ جانا، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میرا سائر جب آ جائے اسے میری قبر بتا دینا، اسے 3 دن تک مہمان بنانا۔ بنی اسد کے لوگوں نے سینے پر ہاتھ رکھا، کہ مولا ہمارا وعدہ ہے، ہمارا وعدہ ہے، کہا اور مولا کچھ بھی نہیں، اب تم یہاں سے جاؤ۔ جیسے ہی جانے لگے ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے اگر ممکن ہو، اگر تم محسوس نہ کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو، میں ان سے ذرا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آ گئی عورتیں، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سلام کیا، کہ مولا آپ نے یاد کیا، کہ تفصیل میں نے تمہارے مردوں کو بتا دی، میں نے ان سے کہا ہے میرے لاشوں کو دفنا دینا، مگر ہو سکتا ہے وہ لشکر کے خوف سے میرا لاشا دفنانے نہ آئے، اگر وہ میرا لاشا دفنانے نہ آئے تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور میرے لاشوں کو دفنا دینا۔ یہ مصائب ایسے مجھ سے پڑھے بھی نہیں جا رہے، کہ آنا اور میرے لاشوں کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسد کی عورتیں ہاتھوں کو جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی مولا ہمارے مرد نہ آئے تو ہمارا وعدہ ہے ہم اپنے لاشوں کو دفنا دیں گے، مولا اور حکم کیجیے، کہ اور کچھ بھی نہیں ہے بس جاؤ۔ جب جانے لگی تو مولا فرمانے لگے اچھا جا رہی ہو تو جاؤ، اگر تمہیں برا نہ لگے تو اپنے گھروں کے بچوں کو تو ذرا بھیج دو یہاں پر۔ اب بنی اسد کے جتنے بچے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے حسین کے پاس، آ کر عباس سے بتایا مولا بنی اسد کے بچے آ گئے۔ آئے حسین اور زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زانوں کو ایسے رکھا کہ بچوں کے قد کے برابر حسین کا قد ہو گیا۔ حسین بچوں کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہنے لگے میں نے تمہارے ماں باپ سے کچھ کہا ہے، میں نے کہا ہے میرے لاشے کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ کتنا غریب ہے کہ حسین، کتنی حسرت ہے حسین کو، کاش کوئی ہو جو حسین کے لاشے کو دفنا دے، کہ میں نے تمہارے ماں باپ سے کہا ہے، لیکن اگر وہ نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ارے مٹھی پر خاک اٹھانا، اس غریب کے لاشے پہ ڈال۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ رونے والوں، بنی اسد کے بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا اگر ہمارے ماں باپ نہ آئے ہم آئیں گے، آپ کے لاشے کو دفنا دیں گے۔ رونے والوں، 2 محرم کا دن گزرا، 3 محرم کا دن گزرا، 10 محرم کی صبح ہوئی، شہادتوں کا سلسلہ ہو گیا، حسین شہید ہو گئے۔ 11 محرم آئی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ نکلے، ہاتھوں میں بیلچے ہیں، سامان ہے، لے کر چل رہے تھے کہ محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا بنی اسد کی عورتیں ہیں، کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا فقط تم نے وعدہ تھوڑے کیا، ہم نے بھی وعدہ کیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو آپ کے حسین کے غم میں اشکبار ہے، خدا ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہ لائے، سوائے غم حسین کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ رونے والوں، اب یہ عورتیں بھی چلی، یہ مرد بھی چلے، 2 قدم بڑے تھے کہ محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، ماں باپ کہنے لگے ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ بچے کہنے لگے ہم نے بھی وعدہ کیا تھا، مولا ماں باپ نہ آئے۔ تھک گیا، ابھی تو 2 محرم ہے، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو مسائل کی راتیں آئے گی۔ رونے والوں، اب یہ بچے بھی چلے، یہ عورتیں بھی چلی، یہ بزرگ بھی چلے۔ کوئی رسم ہے آج تک کہ آج اگر جائے کربلا 10 محرم کو جب عصر کا وقت ہوتا ہے، یہی بنی اسد کا قبیلہ ہے، ہاتھ میں بیلچے لیے ہوئے، کندھوں میں سامان رکھے ہوئے، ہاتھ میں پیالے لیے ہوئے دوڑتا ہوا آتا ہے اور یہی کہتا ہوا آتا ہے مولا ہم کربلا میں نہ تھے، اگر ہم ہوتے تو آپ کا لاشا ایسے نہ رہتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا سید سجاد بنی اسد کا قبیلہ دفنانے آ رہا ہے، ارے آپ تھوڑی سی اگر خاک ہی ڈال جاتے عجب نہیں۔ سید سجاد جواب دے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے ہاتھ آزاد ہوتے گلے میں توق نہ ہوتا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، بنی اسد کے لوگ آ گئے، اب جو آئے میدان میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے تھے۔
एक मर्तबा हर लाशे को देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप भी सांस ले लीजिए, बस ये आखिरी 2 जुमले हैं। देखते रहे, हर लाशे को देखते रहे, आगे बढ़ते रहे, और हर एक दूसरे से कहता रहा, इनमें वो कहाँ है जिससे हमने वादा किया, इसलिए कि किसी जिस्म पर सर मौजूद न था। कोई सर लाशे करबला के मैदान में बिखरे पड़े हुए थे। अब घबरा रहे, मौला का वादा कैसे पूरा करें। देख रहे थे कि इतने में महसूस किया दूर से कोई नाका चला आ रहा है। नाका आया करीब, रुका, बनी असद के लोगों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो बनी असद के लोग कहने लगे हमें मदद की जरूरत नहीं है। तो कहा क्या तुम ये लाशें दफनाने आए हो? कहा बिल्कुल। का तो दफनाते क्यों नहीं? का इसलिए कि हमें मालूम ही नहीं है कि मौला कहाँ है, उनका लाशा दफना। आओ मैं तुम्हें बताऊं किसका लाशा कहाँ पर है। अब नाका सवार नाके से उतरा और एक मर्तबा आकर कहने लगा ये अली अकबर का लाशा है। बनी असद के लोग कहने लगे ए जवान तुमने कैसे पहचाना? का देख नहीं रहे, सीने से अभी तक खून ताजा उतर रहा है। एक लाशे के करीब आ, ये कासिम का लाशा है। का कैसे पहचाना? का देख नहीं रहे, टुकड़ों में तकसीम है। हर एक का लाशा बताते रहे, उठाते रहे, दफनाते रहे। एक मर्तबा चले, अब तो नशे की जमीन में उतरे तो रहा नहीं गया। एक मर्तबा रोते हुए कहा अस्सलामु अलैका या बता बाबा मेरा सलाम। बनी असद के लोग घबरा गए, अरे नबी तू कौन है? ये मरने वाला कौन है? यही तो गरीब ज़हरा है, यही तो हुसैन है। कहा तू कौन है? काना अली इब्न हुसैन, मैं सैयद सज्जाद अजरुकुम अल्लाह। अरे मैं ही हूँ सैयद सज्जाद, मैं अपने बाबा का लाशा दफनाने के लिए आया। बनी असद के लोगों ने मिलकर उठाया, सैयद सज्जाद ने बाबा के लाशे को दफना दिया। सारे लाशे जब दफना दिए गए, ये आखिरी जुमला, आखिरी जहमत, जितना गिरिया करना है जुमले पे कर लीजिएगा। बनी असद के लोगों ने हाथों को जोड़ा, का मौला वक्त में मोहलत नहीं दी, आपकी खिदमत नहीं कर सके, मेहमान नवाजी नहीं कर सके। मौला हालात ऐसे थे, हम माजरत चाहते हैं, मगर मौला हम चाहते हैं हमारे साथ हमारे घरों पे चलिए, कुछ आपकी खिदमत हो जाए। एक मर्तबा सैयद सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे पहले ये तो बताओ मैं जिस काम के लिए आया था क्या वो काम मुकम्मल हो गया? बनी असद का पूरा कहने लगा मौला लाशें तो सारे दफना दिए। कहने लगे हाँ सबके लाशें तो मैंने दफना दिए, मगर जो फुरात के किनारे मेरे चचा का लाशा पड़ा है, अरे क्या उसे नहीं दफनाऊंगा? ये कहकर तो चलने लगे तो कहने लगे कोई चटाई लेकर आ जाओ। का मौला किस लिए? का मेरा चचा जब जीन से जमीन पर गिरा, मेरा बाबा जब अलग लेकर आ गया तो भागा हुआ लश्कर फिर वापस आया और आकर कहता था इसे मारो, ये हुसैन का अवतार है, इसे मारो, ये सकीना का चचा है। अरे मेरे चचा का लाशा टुकड़ों में तकसीम है। लाश के टुकड़े उठाए, एक गठरी बनाई, उतर गए कब्र में। खबरदार कोई कब्र के करीब ना आए। जब बहुत देर गुजर गई, एक बूढ़ा करीब आया, अजीब मंजर देखा। हजरत अब्बास के सीने के ऊपर सैयद सज्जाद ने रुखसार रखा हुआ रो रो के कह रहे थे मेरे गैरतमंद चचा बाजू बचा के आप यहाँ सो गए। तेरी भतिया बाजारे कूफा पैर बदलाव चाहता, बागी बागी की सदा। वसयअलमु الذين ظلموا यंक़लिबु यंक़लिबु परवरदिगार इसकी इबादत को अपनी बारगाह में शरफ और कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार के मोहम्मद और आले मोहम्मद नासों को बारिश शफाअत करार, नासों को बारिश नजात करार। परवरदिगार के मोहम्मद और आले मोहम्मद इस मजलिस अज़ा के वसीले से जिंदगी में ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा। मर जाने के बाद शफाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। मोमिन जो हाजात लेकर आए परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इन मोमिन की हाजात को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। परवरदिगार के मोहम्मद और आले मोहम्मद ज़िंदगी में रोज़ा अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार के मोहम्मद और आले मोहम्मद जहां भर में जो मोमिन अज़ादारी में मसरूफ़ है परवरदिगार
गुनाहगारों को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें अपने आका के आमान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।